बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबक में हम फ़जर की अज़ान के कलिमात, इक़ामत और वज़ू के बाद की दुआएं सीखेंगे और साथ में हम ग्रामर में 3 अल्फाज सीखेंगे, इसमें बी, फ़ी, आला यानी 3 हरूफ सीखेंगे और इसी के साथ शौक़ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए हम नुकाती तालीम में से एक नुक्ते तालीम देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 3796 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, फ़जर की अज़ान में हय्या अलल फ़लाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हम इसका तर्जुमा याद करने की कोशिश करते हैं। अस्सलात का तर्जुमा हम पहले पढ़ चुके हैं यानी नमाज। खैर का तर्जुमा भी पहले हम पढ़ चुके हैं यानी बेहतर, और खैर का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 176 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अस्सलातु खैरुन यानी नमाज बेहतर है। मिनन नौम, नौम का तर्जुमा है नींद। नौम कहते हैं नींद को। कुरान करीम में लफ्ज़ नौम जो है वो 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नमाज बेहतर है नींद से। याद रखिएगा, नमाज, नींद जो है वो मौत की बराबर है और नमाज असली ज़िंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारी नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज इबादत है जो कि रूह के लिए राहत है। इस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमारी रूहानी जिस्म को सुकून अल्लाह की इबादत से मिलता है और नमाज अल्लाह का ज़िक्र है यानी अल्लाह की इबादत है। तो नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर एक बात याद रखिएगा कि सुबह फ़जर की नमाज के बाद सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। अक्सर दिल और दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त ही होता है। तो सुबह के वक्त जो फ़िज़ा में ताज़गी होती है, ताज़ा हवा होती है, वो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बेहतरीन दवा है। तो हमेशा आप सुबह नमाज के फ़ौरन बाद खुली फ़िज़ा में जाए, गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, जब नमाज के लिए इक़ामत कही जाए तो अज़ान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्या अलल फ़लाह के बाद एक नया फ़िक्रा बोला जाता है यानी क़द क़ामतिस्सलात, क़द क़ामतिस्सलाह यानी नमाज खड़ी हो गई। ये 2 बार कहे जाते हैं। हम इसका तर्जुमा देखते हैं। क़द क़ामतिस्सलाह यानी अलबत्ता, यकीनन खड़ी हो गई नमाज। क़द का तर्जुमा है अलबत्ता, हो चुका, ऑलरेडी यानी अलबत्ता तहक़ीक़। क़द का लफ्ज़ कुरान करीम में 406 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अज़ान इस बात का ऐलान है कि लोग नमाज के लिए मस्जिद में आए, और इक़ामत उन लोगों के लिए नमाज के शुरू होने का ऐलान है जो मस्जिद में आ चुके हैं और नमाज पढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ू के पहले और बाद के अज़कार देखने की कोशिश करेंगे। क़द क़ामतिस्सलाह का तर्जुमा हमने सीख लिया यानी बेशक नमाज खड़ी हो गई, और वज़ू के पहले और बाद के अज़कार देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम वज़ू से पहले दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हम सब जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं यानी अल्लाह के नाम से। वज़ू के बाद की दुआ की फ़जीलत देखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। ये उसकी मर्ज़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। वज़ू के बाद की दुआ का तर्जुमा देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम अल्फाज का तर्जुमा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अशहदु का तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ, अल्ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसकी तफसीर भी हम पिछले अज़ान के कलमात में देख चुके हैं और वो गुजर चुकी हैं। याद रखें, मौत हमेशा याद रखें, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन किया करो। और हमने पहले भी आपको एक वाक़या सुनाया था कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो इमरजेंसी में काम करता था, उन्होंने एक बात बताई कि मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान शायद 10 से 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है, और फिर उनमें से सिर्फ 2 लोगों को कलमा पढ़ते हुए देखा।
یعنی میں نے سب کو تلقین کی کہ کلمہ پڑھو، لیکن ان 12-10 لوگوں میں سے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، یعنی ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ یاد رکھیں، کلمہ بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی عادت بنا دیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہیں۔ تو جب ہم آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھ سکے تو ہم اللہ رب العالمین کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ اور یاد رکھیے گا، موت کے وقت شیطان مختلف وسوسے لے کر حاضر ہوتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے گزار رہے ہیں تو آخری موقع پر بھی آپ کو کلمہ نصیب ہوگا۔ اس ڈاکٹر نے ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ ایک لڑکی تھی، اس کو ہم بار بار تلقین کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھے، لیکن وہ لڑکی نہیں پڑھ سک رہی تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بعد میں ہم نے بہت انتظار کیا، انتظار کے بعد وہ لڑکی گنگنانے لگی، تو ہم نے جب ان کو غور سے سنا تو وہ گانا گا رہی تھی۔ واضح ہے کہ جب پوری زندگی آپ گانے سنتے رہیں گے، سانگ سنتے رہیں گے، تو آخری موقع پر بھی آپ کو یاد آئے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی یہی کلمہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں کلمہ پڑھنا تو آخری موقع پر بھی انشاءاللہ ہمیں کلمہ نصیب ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ کا ترجمہ ہے وہ اکیلا ہے، اور وحدہ واحد، احد، توحید، یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو بہت آسان اور بہت سمپل ہیں۔ لا شریک لہ، لا شریکہ، لا کا مطلب ہے لا کا ترجمہ ہے نہیں، جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ شریکہ، کوئی شریک، لا شریکہ، نہیں ہے کوئی شریک، اور شریک اور شرکا، شریک واحد ہیں اور شرکا اس کی جمع ہے۔ یہ 2 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور شریک کہتے ہیں شریک، حصہ دار یعنی پارٹنر، جس طرح ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں شریک، شرکا، شرک یا مشرک۔ لہو اس کا ترجمہ ہے اس کے لیے، جس طرح ہم اشاروں میں پڑھتے ہیں لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ لہو کا ترجمہ ہے اس کے لیے، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس کا۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا پھر سے یعنی دوبارہ یعنی دوسرے الفاظ میں اقرار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار بار بار اس کورس میں کر چکے ہیں۔ یہاں پر ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کریں گے، ورنہ ہمیں نجات نصیب نہیں ہوگی اور نجات بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کو بہت عظیم گناہ قرار دیا ہے، اور شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جیسا کبھی گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے احساس اور تصور اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ وَأَشْهَدُ کا ترجمہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ آگے ہیں عبدہ، عبد کا ترجمہ ہے بندہ، عبد کا ترجمہ ہے بندہ، اور ہو کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ تو عبدہ اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ۔ تو عبد اور عبادہ، یہ 2 الفاظ تقریباً قرآن کریم میں 125 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور عبد اسم ہے، عبد واحد ہے، اور عبادہ اس کی جمع ہے۔ ورسولہ، واو کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور رسول، رسولہ اس کے رسول، یعنی اس کا رسول، ہم اشاروں میں پڑھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ، رسولہ، رسولہم، رسولک، رسولی، رسولکم، رسولنا، رسولہ اس کا رسول، یعنی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر عبد یعنی بندے کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا یا خدائی میں شریک کرا لیا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا،
کیوں؟ کیونکہ اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پچھلی امتوں میں کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے اس کو خدا مانا، تو اللہ رب العالمین نے شرک کے دروازے بند کرنے کے لیے واضح کر دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یعنی بشر ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہے گا وہ میری طرف سے ہوگا، آپ اس کو قبول کریں گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جن کاموں سے رسول اللہ منع فرمائے تو ان کاموں سے منع ہو جاؤ، جن کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر دے، حکم دے، اس کی اطاعت کرو۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور بہترین ماڈل اور بہترین مثال ہے۔ ہم اگر آج 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم انہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا امور سر انجام دیے تھے اور کیسے سر انجام دیے تھے، تو اسی امور کو ہم اسی طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے۔ رواں ترجمہ کیجئے، بامحاورہ ترجمہ کیجئے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیے گا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ آگے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا دے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اللہم کا ترجمہ ہم پچھلے سیکھ چکے ہیں، یعنی اے اللہ اجعلنی، اجعل کا ترجمہ ہے بنا دے، اجعل بنا دے، نی مجھے، اجعلنی مجھے بنا دے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تابہ، تائب، تواب، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تابہ کا ترجمہ ہے اس نے توبہ کی، اور تائب توبہ کرنے والا، اور تواب بار بار توبہ کرنے والا، یعنی بار بار توبہ۔ من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ وجعلنی کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے، یعنی پاک صاف رہنے والے، متطہرین پاک صاف رہنے والے۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، اور جس کام سے انہیں منع کیا گیا ہو وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا یا نہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں اور معصوم عن الخطا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول سے گناہ نہیں ہوتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں تو وہ دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 دفعہ وہ توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے۔ تو ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم اتنے خطاکار، سیاکار اور گناہگار ہیں۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دن میں 100 سے 200 مرتبہ تک استغفار پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی کا اظہار ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور جن کا حق مارا جائے ان کو تو حق لوٹا دے، کیونکہ حقوق کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین اگر معاف کرنا چاہے تو وہ رحمان الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بندے کے حقوق تلف کیے ہیں تو ہم اس بندے سے معافی مانگیں گے۔ اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے تو پہلے اس کو مال واپس کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ من المتطہرین، یعنی پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یاد رکھیں، پاکی سے مراد لباس کی پاکی، مکان کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، یعنی ہر قسم کی پاکی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارا عقیدہ پاک اور صاف رکھ، شرک سے پاک رکھ، ظلم اور جبر سے پاک رکھ۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ اللہم،
اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ رواں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والے اور خوب صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم گرامر پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر یعنی بی فی علی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیے گا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الحمدللہ، ہم نے الفاظ کی 3 قسمیں پڑھی تھی کہ اسم، فعل، حرف۔ اسم کے تمام بنیادی معلومات اور بنیادی لوازمات ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم حرف کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور حرف کے حوالے سے کل کے سبق میں ہم نے 3 حروف سیکھے تھے۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ اسم اور فعل کو جو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں، اس کو حروف کہتے ہیں۔ ہم نے کل یہ 3 الفاظ سیکھے تھے جو تقریباً قرآن کریم میں 5000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ہم آج اس کو ایک دفعہ پھر دہرائیں گے، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ لہو، لہم، لکھا، لی، لکم، لنا، لہا، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا، عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنی، عنکم، عنا، عنہا۔ الحمدللہ۔ سانس لیجئے اور دعا پڑھیے، رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم مزید 3 حروف سیکھیں گے۔ یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 3617 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ پہلا لفظ سیکھ رہے ہیں بی۔ بی کا ترجمہ ہے سے۔ کہاں سے یاد رکھیں گے؟ بسم اللہ، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ بی کو ہم ضمائر کے ساتھ ملا کے مشق کریں گے ٹی پی آئی کے ذریعے سے۔ میرے ساتھ اشارے کیجئے گا۔ بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے۔ ایک مرتبہ دہرائیے گا۔ بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرا حرف سیکھتے ہیں فی۔ فی کا ترجمہ ہے میں۔ یاد رکھنے کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ہم فی کو ضمائر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ فی ہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ ایک مرتبہ دہرائیے گا۔ فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں۔ الحمدللہ۔ آگے ہم عربی بول چال کے لیے ایک نیا لفظ سیکھتے ہیں، خیران۔ خیران یعنی بہتر، یعنی گڈ۔ ایک نیا لفظ ہے، قرآن کریم میں تقریباً 176 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں خیر رکھا ہے، مسلمان ہیں سب میں اللہ نے خیر رکھا ہے، اس لیے آپ جواب ہاں میں دیجیے اور اشارے کیجیے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ اس کا جواب ہاں میں دیجیے۔ حل فیہ خیران، کیا اس میں خیر ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نعم فیہ خیرا، ہاں اس میں خیر ہے۔ دوسرا سوال، حل فیہم خیران، کیا ان سب میں خیر ہے؟ جواب دیں گے نعم فیہم خیران۔ حل فیک خیران، کیا آپ میں خیر ہے؟ آپ جواب دیں گے نعم فی خیران، ہاں مجھ میں خیر ہے۔ حل فیکم خیران، کیا آپ سب میں خیر ہیں؟ نعم فینا خیران، ہم سب میں خیر ہیں الحمدللہ۔ آگے دوسرا لفظ سیکھتے ہیں، علا۔ علا کا ترجمہ ہے پر۔ یاد رکھنے کے لیے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر۔ تو علیکم، علی، علا کا ترجمہ ہے پر۔ ہم اس کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرتے ہیں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ الحمدللہ۔ ہم نے آج کے سبق میں یہ 3 الفاظ سیکھے، مرتبہ پھر اس کو دہراتے ہیں، بہی، بہم،
बिका बी बी बिकुम बिना बिहा फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना फीहा अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 अल्फाज हमने सीखे और इसको याद रखने के लिए बी का तर्जुमा बिस्मिल्लाह से याद रखेंगे, अल्लाह के नाम से। फ़ी का तर्जुमा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में याद रखेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह से। आला का तर्जुमा पर इसको याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम, इससे याद रखने की कोशिश करेंगे। ये 3 अल्फाज कुरान करीम में तकरीबन 3617 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारे सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब हम सबक के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी नुक्ते तालीम सीखने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, दावत देने का हमारा एक बेहतरीन अंदाज होना चाहिए। क्या आप किसी को खाने पर मुर्दा बेजार आवाज़ में बुलाएंगे? कभी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो शख्स फाका करना पसंद करेगा बनिस्बत आपकी दावत कबूल करने के। तो अपने जहन को दावत दीजिए। तो आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए और अल्फाज की मानी याद करने के लिए और कुरान करीम सीखने के लिए। थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, मोहब्बत और जज्बे के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको ये बेहतरीन और अज़ीम शान मौका दिया है कि आप रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत सातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, कुरान करीम इंतहाई अज़ीम और अशरफ तरीन, आला तरीन और अफजल तरीन कलाम है। ये कुरान करीम का नुज़ूल जिस रात में हुआ, इसको हम लैलतुल क़द्र से पहचानते हैं, और वो रात 1000 साल रातों से बेहतर रात है। मिसाल के तौर पे कोई रास्ते से गुजरे और गुजरने वाले के इकराम में उस रास्ते की मिट्टी को सोना और कंकर पत्थर को हीरे जवाहरात को कर दिया जाए तो कितनी अजीम शख्सियत होगी और उसके लिए इतना इकराम किया जाए। तो ये कुरान करीम का नुज़ूल इतना अजीम है कि इसके लिए 1000 साल की रातें जो है वो बेहतर कर दी गई हैं। याद रखिएगा, कुरान करीम जिस महीने में नाजिल हुआ है, रमज़ान मुबारक, वो तमाम महीनों का सरदार है। और कुरान करीम का नुज़ूल जिस हस्ती यानी जिस पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, वो तमाम अम्बिया का सरदार हैं। और कुरान करीम का नुज़ूल जिस कौम पर हुआ, वो कौम तमाम अक़वाम से बेहतर हैं, आला हैं, अफजल हैं। और कुरान करीम जिस फ़रिश्ते के थ्रू और जिस फ़रिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ, वो फ़रिश्ता तमाम फ़रिश्तों का सरदार है। और कुरान करीम जिस शहर और जिस बस्ती में नाजिल हुआ, वो शहर और वो बस्ती तमाम दुनिया के शहरों से आला, अफजल और अशरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा ताल्लुक़ जब कुरान से बनता है, हम कुरान करीम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें मौका दिया कुरान करीम समझने के लिए, तो हमारा लिंक और हमारा ताल्लुक़ और हमारा वास्ता और हमारा राब्ता कुरान करीम से बन रहा है, तो हम भी दुनिया के तमाम लोगों से आला, अशरफ, अफजल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक अशरफ और अकमल और आला तरीन किताब से बन रहा है। तो आइए दिल की पूरी गहराई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए और पूरे शौक़ से इस कोर्स को सीखने की कोशिश करें और अल्लाह से आहद करें कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। इसमें हम तातील नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो से सीखते हैं तो रोज़ाना ये वीडियो आप देखेंगे और रोज़ाना इससे नोट लेंगे और रोज़ाना इसमें मशक़ करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी पर हमारे सबक का अख्तिताम होता है। हमने पिछले 6 असबाक में तकरीबन 63 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान करीम में तकरीबन 23,267 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा, कुरान करीम में तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।